اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوديعة وهي استنابة في الحفظ أي استنابة فيه بالذات فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه فإنها تستلزم الاستنابة فيه إلا أنها بالعرض والقصد بالذات الإذن فيما وكل فيه خوب کتاب الودیعہ بیع کے بعد چند ایک مباحث حصہ متاجر کے بعد معاملات کے کہ جنہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقود کا ذکر ہے. انہیں عقود میں سے ایک عقد ہے ودیعہ. ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں ودیعت کی گئی ہے، یعنی ہمارے سپرد کی گئی ہے اور ہمیں اس چیز کا امین بنایا گیا ہے. تو ودیعت دو امکان اور دو احتمال یہاں پر رکھتا ہے. یہ لفظ مؤنث ودیع ہے، یا تو یہ صیغہ صفت مشبہ بمعنی صیغہ اسم مفعول ہے، یعنی وہ شے کہ جسے امانتاً رکھوایا جائے، یا ودیعہ بمعنی مصدر ہے، یہاں پر صفت مشبہ بمعنی مصدر. اور یہ امکان اس لیے زیادہ قوی لگ رہا ہے کہ شہید اول علیہ الرحمہ نے جو ودیعہ کی تعریف کی ہے وہ فرماتے ہیں الودیعۃ ہی استنابۃ. لفظ استنابہ سے جو تعریف کی ہے جو کہ خود مصدر ہے. تو شہید اول علیہ الرحمہ نے تعریف فرمائی ہے اور یہاں سے امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ یہاں پر ودیعہ بمعنی یعنی مصدر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ودیعہ یعنی امین بنانا. ٹھیک، کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوانا، یہ ہے ودیعہ، جس کے لیے جو شہید اول علیہ الرحمہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں استنابۃ فی الحفظ. استنابہ باب استفعال ہے، مادہ نوابہ نائب طلب کرنا، نائب گرفتن فارسی میں کہتے ہیں، نائب بنانا اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں. ٹھیک، یہ ہے ودیعہ. پہلے مرحلے میں شہید اول علیہ الرحمہ کی تعریف کا ذکر ہے.
پھر اس کے بعد شہید ثانی علیہ الرحمہ اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا لفظ بالذات کا بھی اضافہ ہوتا تو بہتر تھا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی جو عقود ہیں کہ جن کے اندر وکالت ہے، عاریہ ہے، وغیرہ 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 اور عقود جو آتے ہیں، ان کے اندر بھی حفظ مال ہوتا ہے، محافظت مال ہوتی ہے، لیکن جب یہاں پر بالذات لگائیں گے تو بالذات کا یہ فائدہ ہوگا، ہاں اس کا فائدہ یہ، تو شہید ثانی علیہ الرحمہ شہید اول کی تعریف میں لفظ بالذات کو جوڑنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ باقی جو عقود ہیں جیسے کہ وکالت وغیرہ، جب آپ کسی شخص کو اپنے مال کی خرید و فروخت کا وکیل بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس وکیل کے ہاتھ میں وہ چیز ہوتی ہے، محافظت وہاں پر بھی ہے، حفاظت کرنا وہاں پر بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ودیعہ کے اندر حفاظت بالذات ہے اور یہاں وکالت میں حفاظت بالعرض ہے۔ یہاں پر مقصود بالذات حفاظت ہے اور یہاں پر مقصود بالذات اس چیز کو بیچنا یا خریدنا ہے۔ وکالت کے اندر آپ نے وکیل بنایا ہے کہ اس چیز کو بیچ کے آؤ یا اس چیز کو خرید کے آؤ، جب وہ خرید کے لا رہا ہے تو ضمناً حفاظت کر رہا ہے، اصلا اس کو وکالت جو دی گئی ہے وہ خریدنے کی یا بیچنے کی دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرق آ جائے گا دونوں چیزوں کے اندر، اسی لیے کہتے ہیں کہ لفظ بالذات کا اضافہ ہوتا تو بہتر تھا۔ اگرچہ وکالت وغیرہ کے اندر مقصود بالذات جب بیچنا ہے یا خریدنا ہے تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ لازمہ اس کا یہی ہے کہ چیز کی حفاظت ہوگی تبھی تو بیچے گا اور خریدے گا، لیکن وہ بالعرض ہے، ضمناً ہے، فرعاً ہے، نہ کہ ذاتاً و اصالتاً۔ یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آگا شہید ثانی علیہ الرحمہ ایک لحاظ سے شہید اول علیہ الرحمہ کی تعریف پر تھوڑا سا ایراد پیش کریں گے، اعتراض کریں گے، اور خود بعد میں اس کا خود جواب بھی دے دیں گے کہ بہرحال شہید اول علیہ الرحمہ کا یہی طریقہ رہا ہے عقود کی تعریف میں، اور بیع کی تعریف میں بھی انہوں نے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے، تو خود ہی جواب بھی دے دیں گے۔ اعتراض کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں۔ کہتے ہیں اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے نا کہ وَهِيَ اسْتِنَابَةٌ فِي الْحِفْظِ، تو یہ استنابت کا لفظ فقط ایجاب کی طرف مشیر ہے، اشارہ کر رہا ہے، ایجاب، جبکہ ودیعہ عقود میں سے ہے اور عقود میں متعاقدین ہونا ضروری ہے، یعنی ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ تو یہ آپ کی جو تعریف ہے وہ فقط جو ہے وہ ایجاب کے پہلو کو سامنے لا رہی ہے، قبول کے پہلو کو سامنے نہیں لا رہی ہے۔ پھر جواب دیں گے کہ ان کی روش یہی ہے، تو یا تو یہ اس کے اندر تسامح سے کام لیتے ہیں، سہل انگیزی سے کام لیتے ہیں اور مطلقاً اسی طریقے سے تعریف کر دیتے ہیں، یا یہ کہ بہرحال جہاں ایجاب ہو وہاں اگر قبول نہ ہو تو ایجاب کا معنی گویا بے معنی ہی لگتا ہے، گویا اس کی کوئی وہ نہیں لگتی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال اس استنابت کا لازمہ بہرحال ہے کہ قبول ہو، تو چونکہ وہ اس لازمے کے طور پر چیز آ ہی رہی ہے، اسی لیے تعریف میں فقط لفظ استنابہ استعمال کیا ہے، کوئی ایسا اور لفظ استعمال نہیں کیا جس سے ایجاب کے ساتھ ساتھ قبول کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو شہید ثانی علیہ الرحمہ لگے ہاتھ دفاع بھی کر لیتے ہیں، اگرچہ شہید اول علیہ الرحمہ بات کے مطلب میں خود صراحت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ آغا جان یہ ودیعہ ایجاب اور قبول کی جانب محتاج ہے، ایسے یہ ودیعہ جو ہے وہ صدق نہیں آئے گا جب تک اس کے اندر ایجاب و قبول نہ ہو، جیسے کہ دوسرے عقود کے اندر ہوتا ہے۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الودیعتی، ودیعہ کی کتاب،
وہیا اور یہ ودیعہ استنابتن، یہ نائب بنانا ہے، نائب طلب کرنا ہے، نائب گرفتن ہے، فی الحفظی حفظ میں، الحفظ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی حفاظت، کسی بھی چیز کا آپ امین بنانا چاہیں، پیسہ ہے، مال ہے، کوئی چیز ہے، سامان ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ای استنابتن فی حفظ الذات، یہ ودیعہ کیا ہے آگا؟ یہ استنابت ہے، نائب بنانا ہے، امین بنانا ہے، فی ہی اس حفظ کے اندر، بالذاتی، ذاتن اور اصالتن. جب ہم بالذات کہیں گے تو خود بخود اور وہ چیزیں نکل جائیں گی کہ جن کے اندر بالذات ودیعہ نہیں ہے، بالذات استنابت نہیں ہے، بلکہ فرعن ہے، ضمنن ہے. فلا یرد مثل الوکالتی، بس وکالت کی مثل وارد نہیں ہوگی، فی بیع شیء او شرائہ، کسی شے کی خرید و فروخت کے سلسلے میں، مع اثبات الید علیہ، جبکہ ہاتھ ثابت ہوتا ہے علیہ اس شے میں. مع اثبات الید علیہ سے مراد یہ ہے کہ محافظت وہاں پر بھی موجود ہوتی ہے. جب ایک چیز کو بیچا یا خریدا جا رہا ہے تو اس وکیل کا جو ہاتھ ہے وہ ثابت ہے اس شے پر، بین معنی کہ وہ اس کی محافظت کر رہا ہے، محافظت وہاں پر بھی ہے. البتہ فإنها تستلزم الاستنابۃ فیہ، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو وکالت ہے اس کا استلزام ہے، یعنی یہ اپنے لیے لازم قرار دیتی ہے استنابت کو، فیہ اس شے میں. الا مگر یہ کہ یہ جو استنابت یہاں پر آ رہی ہے، انہا بالعرض، یہ استنابت بالعرض ہے، عرض کے ساتھ ہے، ضمنن ہے، فرعن ہے. اصلاً تو جو مقصود بالذات ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اجازت جو مالک کی طرف سے دی گئی ہے کہ آپ خریدو یا بیچو وکیل بنانے میں. اس لیے کہہ رہے ہیں والقصد بالذات، مقصود بالذات جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ الاذن فیما، اس چیز میں اجازت ہے، وکل فیہ، کہ جس کے اندر وکالت کی گئی ہے، جس کے اندر موکل بنایا گیا ہے، وکالت دی گئی ہے. تو مقصود بالذات جو ہے وہ اذن ہے، اور وہاں پر مقصود بالذات استنابت ہے، یہ فرق ہو جائے گا. اور جہاں پر اذن مقصود بالذات ہے وہاں ضمناً محافظت بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز یعنی استنابت ضمناً ہے، مقصود بالذات نہیں ہے، اصلاً نہیں ہے. یہ ہو گیا ایک مطلب. پھر کہہ رہے ہیں آگا آپ نے جو تعریف کی ہے وہی ہے استنابۃ فی الحفظ. اس تعریف کے اندر تو فقط جو ہے وہ پہلو فقط ایجاب کا ظاہر ہو رہا ہے. ثم الاستنابۃ انما تکون من المودع، آپ نے تعریف کی ہے کہ استنابہ ہے ودیعہ، تو جو استنابت ہے وہ تو مودع کی طرف سے ہوتی ہے. مودع ودیعت رکھوانے والا، امانت رکھوانے والا. پھر یہ جو استنابت ہے انما تکون من المودع، یہ فقط ہوتی ہے مودع کی جانب سے. والودیعۃ، جبکہ ودیعہ جو چیز ہے لا تتم، وہ تو صحیح ہی نہیں ہو سکتی ہے، الا بالمتعاقدین، مگر یہ کہ دو افراد ہوں کہ جو آپس میں عقد کر رہے ہوں. ٹھیک، تو یہ تو نہیں ہے. تو فلا تکون الودیعۃ ہی الاستنابۃ، تو اس صورت میں اگر ودیعہ صحیح ہی نہیں ہوگا مگر یہ کہ متعاقدین کے ذریعے سے، تو ودیعہ فقط استنابت نہیں ہوگا. ہیا کی ضمیر جو درمیان میں لائیں، یہاں سے ہم فقط کا ترجمہ نکال رہے ہیں. فلا تکون الودیعۃ ہی الاستنابۃ، تو ودیعہ ہی استنابت نہیں ہے، بلکہ ودیعہ ہیا قبولها، بلکہ یہ استنابت جو ہے وہ اس کا قبول بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی استنابت سے تو فقط ایجاب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ودیعہ فقط استنابت نہیں ہے. واضح؟ ہاں، اگرچہ ہم قبول کے سلسلے میں، کیونکہ اقوال ہیں، علماء بعض فرماتے ہیں لفظوں کے ذریعے سے قبول ہونا چاہیے، الفاظ خاصہ ہونے چاہیے. آج اگرچہ ہم اس بات کے بھی فقط قائل ہو جائیں کہ قبول فعلی کافی ہے، کوئی بھی عمل ہو جو دلالت کرے کہ قبول کر لیا کفایت کرے گا.
وَإِنْ اگرچہ اکتفینا ہم کافی سمجھیں بالقبول الفعلی، قبول فعلی کو، یہ ایک چیز. تو اب گویا خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے تو ودیعہ جو ہے وہ فقط استنابت نہیں ہے بلکہ اس کا قبول بھی ہے. تو اب ہم آپ کی تعریف یعنی گویا تعریف پر جو اعتراض امکانی تھا خود اس کا جواب بھی پیش کر رہے ہیں. یہاں سے جواب ہے وَكَأَنَّ التَّعْرِيفَ لَمَّا كَانَ لِعَقْدِهَا كَمَا عُلِمَ مِن مَذْهَبِ الْمُصَنِّفِ وَكَانَ الْمُعْتَبَرُ مِنْهُ الْإِيجَابُ تَسَامَحَ فِي إِطْلَاقِهَا عَلَيْهِ أَوْ لِأَنَّ الْإِسْتِنَابَةَ تَسْتَلْزِمُ قُبُولَهَا. فرماتے ہیں تو گویا تعریف جو ہے چونکہ اس ودیعہ کے عقد کے لیے ہے کما علم من مذہب المصنف، جیسا کہ معلوم ہے مصنف کے طریقے، مصنف کی رائے، مصنف کا جو انداز ہے، اور یہ گزر چکا ہے بے کے باب کے اندر بھی کہ اسی طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عقد کے پہلے جز یعنی فقط ایجاب کی کو فوکس کرتے ہیں. تو وہ جو فوکس انہوں نے فقط ایجاب کو کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ دو سبب سے کیا ہوتا ہے، وہ دونوں سبب اب بیان فرما رہے ہیں. وَكَانَ الْمُعْتَبَرُ مِنْهُ الْإِيجَابُ، یعنی وہ جو مذہب مصنف ہے اس سے اعتبار اور ضروری چیز جو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے وہ فقط ایجاب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی پہلو کو فوکس کیا ہوا اور وہ ابتدائی ہے، ایجاب ہے، وہی معتبر ہوتا ہے. لیکن یہ چیز تسامحا فی اطلاقہا علیہ، فرماتے ہیں آغا جان تسامح کیا یعنی مجاز گوئی کی ہے، سہل انگیزی بھی کہتے ہیں، تسامح سے کام لیا ہے. یہاں تو یہ تسامح کیا ہے، اتنی زیادہ دقت نہیں کی، یہ کہہ لیجئے. ٹھیک، اس ودیعہ کے استعمال میں علیہ اس ایجاب پر یا تو یہ کیا ہے او یا لأن الاستنابت، یا اس لیے کہ یہ جو استنابت ہے تستلزم قبولہا، یہ استنابت لازم قرار دیتی ہے اپنے قبول کو. بھئی آپ اگر کسی سے نیابت کو طلب کر رہے ہیں تو یہ اسی وقت متحقق ہوگی کہ جب سامنے سے قبول بھی آئے. فَإِنَّهَا لَوْ تَجَرَّدَتْ عَنْهُ، بس اگر یہ استنابت جو ہے اس قبول سے خالی ہو تو لم تؤثر، اصلاً وہ مؤثر ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ یعنی یوں سمجھے کہ متحقق نہیں ہوگی، وجود میں نہیں آئے گی. ودیعہ وجود میں نہیں آئے گا اگر قبول نہ ہو استنابت کے جواب میں. خوبا وَتَفْتَقِرُ إِلَىٰ إِيجَابٍ وَقُبُولٍ، اور یہ ودیعہ جو ہے وہ مفتقر ہے، محتاج ہے الی ایجاب و قبول، ایجاب و قبول کی جانب کا غیرہا من العقود، جیسے کہ ودیعہ کے علاوہ باقی جو عقود ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہی ہے، عقد طرفین سے ہوگا. ولا حصر فی الالفاظ الدالۃ علیہا، بس کوئی حصر نہیں ہے ان الفاظ میں کہ جو دلالت کرنے والے ہوں ودیعہ پر. کما ہو وشأن العقود الجائزۃ من الطرفین، جیسے کہ یہی شأنیت ہے ان عقود کی کہ جو طرفین کی طرف سے روا پاتے ہیں، قرار پاتے ہیں، جائزہ ہیں. جب یہ حالت ہے تو فیکفی، تو پھر کافی ہے کل لفظ، ہر وہ لفظ دلا علیہ کہ جو دلالت کرتا ہے علی الودیعہ. ہاں، کوئی بھی لفظ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ التلویح ہو، بلکہ کوئی کنایہ، والاشارۃ، ایسا کوئی اشارہ کہ المفہمۃ، کہ جو سمجھا رہا ہو، لمعناہا، ودیعہ کے معنی کو، البتہ اختیاراً، یعنی ساتھ ساتھ اختیار والی کیفیت کو بھی سمجھائے، تو پھر جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ جناب علی کفایت کرے گا. کوئی اشارہ ہو، کوئی کنایہ ہو جس کے ذریعے سے معنی ودیعت واضح ہو جائے تو ودیعت متحقق ہو جائے گی. وَيَكْفِي فِي الْقُبُولِ الْفِعْلُ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الرِّضَى بِهَا.
وربما كان الفعل وهو قبلها أقوى من القول باعتبار دخولها في ضمانه والتزامه بحفظها بواسطة القبض وإن لم يحصل الإيجاب فيه أو لا إلا. موضوع گفتگو کتاب ودیعہ میں بالکل ابتدائی گفتگو ہے. گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ودیعہ کی تعریف کو بیان کیا. پھر تعریف کے باب میں ایک مختصر کمی پیشی کی طرف شہید ثانی نے اشارہ کیا. ایک مرتبہ پھر عقد کے تقاضے کے مطابق اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ باقی عقود کی طرح ودیعہ بھی ایجاب و قبول سے ہی متحقق ہوگا، وجود میں آئے گا. ہاں البتہ ایسا ہے کہ ایجاب و قبول کے لیے الفاظ خاصہ ضروری نہیں ہے، بلکہ الفاظ کیا تلویح، اشارہ وغیرہ 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 یہ چیزیں چل جاتی ہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ گفتگو کو قبول کی طرف موڑتے ہیں. اچھا یہ مصدر دونوں استعمال ہوتے ہیں، قبول بھی ہے قبول بھی ہے. اس میں شہید اول علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ قبول لفظی ضروری نہیں کہ باقاعدہ مستودع جو ہے وہ یہ کہے کہ ہاں قبل تو ضروری نہیں ہے، بلکہ قبول فعلی کفایت کرے گا. کوئی ایسا کام انجام دے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قبول کی جو غرض ہے وہ تو ہے راضی رہنا، راضی ہونا اس بات پر کہ میں استنابت کے لیے آمادہ ہوں، اور وہ فعلی سے حاصل ہو جاتی ہے. بلکہ کہہ رہے ہیں بسا اوقات تو جو قولی ہے اس سے فعلی زیادہ طاقتور ہے، اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ قوت ہے. اس اعتبار سے قوت ہے کہ فقط فعلی میں زمان نہیں آتا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ کچھ پیسے رکھوانا چاہتا ہوں، آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سرکار، انشاءاللہ بے فکر رہیے گا، آپ بھیج دیجئے گا. ابھی فقط کہا ہے، قولی ہو گیا، فعلی تو نہیں ہے، پیسے نہیں آئے. یہاں ضمان نہیں ہے، چیز ہاتھ میں نہیں آئی ہے تو ضامن کیسا؟ ہاتھ میں آنے کے بعد اگر اس شخص کی کوتاہی کی وجہ سے وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو یہ ضامن بن جاتا ہے نا، کہ اس کو مثل دینا ہے یا اس کا نیم البدل دینا ہے. ضمان کے مسائل میں انشاءاللہ یہ چیز بہت اہم ہے. ضمان کب آتا ہے؟ ایک چیز آپ کے پاس ہے، اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، آپ اس کے ضامن ہیں. اگر آپ نے کوتاہی کی ہے تو آپ کو مثلی دینا ہوگا، یعنی بالکل ویسی ہی چیز دیں، یا مثلاً اس کی قیمت دیں، یا جو بھی چیزیں ساری چیزیں. عین چیز تو نہیں آ سکتی کیونکہ وہ تو تلف ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں قولی کے اندر ضمان نہیں ہے، فعلی کے اندر تو ضمان بھی ہے. تو یہ جو فعلی ہے وہ بنسبت قولی کے، قبول لفظی کے، قبول قولی کے زیادہ اقویٰ دکھائی دیتا ہے. تو یہ کفایت قبول فعلی کی بحث میں ایک حصہ. پھر اس کے بعد ایک بحث آئے گی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایجاب حاصل نہیں ہوتا ہے، ایجاب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور فقط قبض کے ذریعے سے ہی قابض جو ہے وہ اس چیز کی حفاظت کا ملتزم ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرے.
یہ چیز آتی ہے ہاں، اگرچہ اس کے اندر پھر شہید ثانی کہتے ہیں ایک بحث آ جائے گی، وہ یہ کہ اگر یہاں پر ایجاب حاصل نہ ہو تو پھر یہ کیسا عقد ہے؟ عقد میں تو طرفین کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، طرفین کا، موجب و قابل کا. یہ اعتراض آئے گا. اور اسی پہلو کو ملوز نظر رکھتے ہوئے بعض علماء اس بات کے قائل بھی ہوئے ہیں کہ یہ ودیعہ جو ہے وہ عقد ہے ہی نہیں، وہ فقط ایک اذن مجرد ہے. انہوں نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، اذن مجرد ہے. اگرچہ ہمارے اہل اس کتاب کے حاشیے میں کہہ رہا ہے کہ لم ناصر علیہ، ہمیں تو کوئی ایسی چیز ملی نہیں، وہ قیلہ کا قائل نہیں ملا ہمیں. صحیح ہے. پھر شہید ثانی کہتے ہیں کہ یہ بحث اس کو کیا کریں، بس چھوڑ دیتے ہیں. کئی فقان ایک اور مسئلے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول کا ایک دوسرے کے بعد فوراً آنا، متصل ہونا، ان کے درمیان مقارنت کی کوئی قید نہیں ہے. چاہے وہ قبول لفظی ہو، ایجاب و قبول لفظی ہو، فعلی ہو، جو بھی ہو، ان کی مقارنت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ مقارنت ہو، یہاں سے ایجاب ہو فوراً قبول ہو، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. پھر ایجاب کی طرف تھوڑا سا جو اوپر اشارہ دیا تو کہہ رہے ہیں ایجاب میں بھی دیکھیں، غور کریں. اگر کوئی شخص آ کے مستودع کے سامنے منہ دے آ کر کوئی چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور ادھر سے جو جس کو استنابت دے رہے ہیں اس کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے کہ جو رضائیت پر دلالت کرے، نہ اس نے قبض کیا ہے، یا مثلا فرض کریں ایک شخص زبردستی اس کو جو ہے وہ مجبور کر رہا ہے کہ تم اس کو اپنے پاس ضمانت کے طور پہ رکھو. کہہ رہے ہیں آگا ان تمام صورتوں کے اندر ودیعہ صدق نہیں آئے گا، ودیعہ متحقق نہیں ہوگا، اس لیے کہ قبول شرعی یہاں پر منتفی ہے. ٹھیک ہے، آئیے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَكْفِي، اور کافی ہے، فی القبول، اوپر جو عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ وَتَفْتَقِرُ إِلَىٰ ایجاب و قبول، یہ ودیعہ مفتقر ہے ایجاب اور قبول کی طرف. تو اب اسی میں سے نکال رہے ہیں کہ قبول میں قبول لفظی ضروری نہیں ہے، بلکہ قبول فعلی کافی ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الرِّضَا بِهَا، اس لیے کہ غرض قبول سے، قبول کی جو غرض ہے وہ ہے الرضا بہا، استنابت پر رضایت. صحیح ہے، استنابت سے راضی ہیں، یہ ہے. وربما، اور بسا اوقات تو ایسا ہے کہ کان الفعل اقوا، بسا اوقات تو فعل یعنی قبول فعلی، قبول فعلی ہے کیا؟ وَهُوَ قَبْضُهَا، وہ اس ودیعہ کا، وہ اس مال کا قبض کرنا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے. یہ فعل اقوا من القولی، یہ طاقتور ترین ہے قبول لفظی سے. قول سے مراد ہے قبول لفظی. بھئی کس جہت سے اقوا ہے؟ کہہ رہے ہیں آگا باعتبار دخولها فی زمانہ، اس اعتبار سے کہ ودیعہ داخل ہو جاتا ہے زمان ہی، اس شخص کے زمان میں، اس کے زمان میں، اس کے کھاتے میں. وہ شخص کون ہے؟ قابض. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ضامن ہو جاتا ہے. قبول لفظی، قبول لفظی سے نہیں ہوتا ہے لیکن قبول فعلی سے ضامن ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لیا. تو اب تو اگر اس کے ہاتھ سے اس کی کوتاہی کی وجہ سے تلف ہو گیا، اس صورت میں ضامن ہو جائے گا یہ کہ اس کو یہ سب پلٹانا لوٹانا پڑے گا، نقصان کی بھرپائی کرنی پڑے گی. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ جبران، جبران کرنا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے. والتزامہ بحفظہا،
بواسطۃ القبض وَإِن لَّمْ يَحْصُلِ الْإِيجَابُ فِيهِ اولا، یہ اولا خبر ہے، التزام مبتدا ہے، اور اس قابض کا پابند ہونا، کس چیز کا پابند ہونا؟ بحفظہا، کہ اس ودیعہ کی حفاظت کرے گا. کیوں؟ بواسطۃ القبض، کیونکہ قبض واسطے میں آ چکا ہے، قبض جو ہے درمیان میں آ چکا ہے، قبضے کی وجہ سے یہ التزام یہ اولا ہے، بنسبت قولی کے بنسبت فعلی میں اولویت رکھتا ہے یہ. وَإِن لَّمْ يَحْصُلِ الْإِيجَابُ فِيهِ، اگرچہ اس حفظ کے اندر ایجاب حاصل نہ بھی ہو، ٹھیک، ایجاب حاصل نہ بھی ہو تو بھی. یہ اصل میں تھوڑا سا آگے ایک بحث آنے والی ہے، وہ جو وَلَوْ طَرَحَ کی عبارت ہے اس کے اندر کے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے ایک چیز ایسے رکھ دی سامنے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر وہ دوسرا شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھا لے، صحیح ہے. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے قبض کے ذریعے سے گویا اس شے کی حفاظت کی پابندی اپنے اوپر لے لی ہے. یہ قبض کرنا اس کی وجہ سے اس چیز کی حفاظت کی پابندی یہ اولویت رکھے گی، اگرچہ ایجاب نہیں آیا ہے بظاہر، وہ فقط رکھا ہے، یہ ایجاب نہیں ہے. اس پہ شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ شخص قبض کر لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، سنبھال لیا ہے، اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اب اس کی ذمہ داری آ گئی ہے. کہہ رہے ہیں اس میں اگرچہ ایجاب نہیں ہے، ہاں یہ الگ بحث ہے کہ اس پر ایک اور اعتراض آ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب یہاں پر تو ایجاب ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کہاں دوسری بحث کے اندر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، قبض آ گیا، ذمہ داری آ جائے گی، لیکن ہم اس کو ودیعہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ بظاہر تو یہ ودیعہ کے باب سے ہی خارج لگ رہا ہے. اللہ، اس لیے اللہ کے ذریعے سے وہی استثناء ہے کہ آپ نے جب یہ کہا کہ لم یحصل الایجاب فیہ، اس حفظ کے اندر تو ایجاب ہے ہی نہیں، جب آپ نے یہ کہہ دیا تو اب ہم یہ کہیں گے اللہ، مگر یہ کہ ان فیہ، مگر یہ کہ بالتحقیق اس کے اندر یہ فیہ کی ضمیر جو ہے نا اکتفا کی طرف پلٹ رہی ہے. وہ اکتفا کو یہ من یکفل کیا کہتے ہیں، یہ لفظ یکفل فعل جو آیا نا پیچھے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. اس صورت میں فعلی، قبول فعلی کا کافی ہونا یہ خروجن، اس کے اندر خروج ہے، کس سے؟ عن باب العقود، باب عقود سے خارج ہونا لازم آ رہا ہے. کون سے عقود؟ التی لا تتم الا بصیغۃ من الطرفین، اس لیے کہ عقود وہ ہیں کہ جو صحیح نہیں ہوتے مگر یہ کہ طرفین یعنی موجب و قابل کی طرف سے صیغہ آئے گا تو یہ عقود صحیح ہوں گے، ورنہ تو یہ عقود صحیح نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہو. اور کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے ومن ثم قیلا، اسی وجہ سے قیلا کہا گیا ہے کہ انہا، یہ ودیعہ جو ہے، اذن مجرد لا عقد، یہ فقط اذن مجرد ہے جی، عقد نہیں ہے. یعنی گویا عقد اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر وہ قبول والی، قبول فعلی دکھائی دے رہی ہے چیز، بظاہر کچھ جو ہے دوسری طرف سے وہ ایجاب نہیں نظر آ رہا ہے. ایجاب نہیں ہے تو ہم فقط مطلقاً اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اذن ہے، ایک طرح کا ایجاب نہیں ہے. پھر شہید ثانی کہہ رہے ہیں آغا وکیف کان. بہرحال صورتحال جو بھی بنے، ایک بات تو طے ہے، وہ یہ ہے کہ لا تجب مقارنۃ القبول للایجاب، قبول کا ایجاب کے ساتھ ملا ہوا ہونا واجب نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے ایجاب ہو تو اس کے بعد فوراً قبول فوری آئے، یہ ضروری نہیں ہے. قولیاً کا نام فعلیاً، فرق نہیں پڑتا، چاہے اب وہ قولی ہو یا فعلی ہو، چاہے ہم قولی کے التزام کے قائل ہو جائیں یا فعلی کو کافی سمجھے، دونوں صورتوں میں ایجاب و قبول کا مقترن ہونا واجب نہیں ہے. واضح ہے گا؟ کیفا کانا آپ یوں کہہ سکتے ہیں،
جو بھی ہو، ہاں، کسی طرح کا بھی معاملہ ہو، کیونکہ کیفہ میں کیفیت کی معنی آتی ہے، کوئی بھی کیفیت ہو. وَلَوْ طَرَحَهَا عِنْدَهُ، اور اگر مودع چھوڑ دے ہا اس ودیعہ کو، عندہ اس مستودع کے پاس، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، اور اس مستودع یا قابل کی جانب سے کوئی ایسی چیز حاصل نہ ہو کہ جو يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، کہ جو قابل کی رضائیت پر دلالت کرنے والی ہو. وَلَا قَبَضَهَا، اور وہ استنابت لینے والا وہ اس ودیعہ کو قبول بھی نہ کرے. یہ قبول نہ کرے اشارہ اس بات کی طرف کہ کبھی کبھار کہا تو کچھ نہیں جاتا ہے، لیکن قبض کر لیا تو یہ قبض خود رضا پر دلالت کر لے گا کہ راضی ہے تبھی تو اس نے اٹھایا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر قبض بھی نہیں ہے. جی والا قبضہا، قبضہ فعل ہے، وہ یہ ہے اس وہ وَلَوْ طَرَحَهَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا، یہ اس طریقے سے والا، اور نہ ہی وہ قبض کرے ہا اس ودیعہ کو. یہ پھر ایک اور صورت، او اکرہہ، یعنی وَلَوْ طَرَحَهُ او اکرہہ، اور اگر یہ مودع مجبور کرے اس مستودع کو علی قبضہا، کہ بھئی نہیں تم اس کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھو. فرماتے لم تصر ودیعتاً، تو یہ جو عمل ہے یہ ودیعہ میں منقلب نہیں ہوگا، یہ ودیعہ نہیں بن جائے گا. وجہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لانتفاء القبول الشرعی فیہما، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر جو ہے وہ قبول شرعی نہیں، دونوں سے مراد طرح اور اکراہ ہے، ان دونوں کے اندر قبول شرعی نہیں ہے. اگر وہ چھوڑ دے تو بھی وہ ظاہر ہے کہ عجیب ہے، اور وہ مجبور کرے تو بھی اس کے بعد آنے والی قبول شرعی نہیں کہلائے گی. خوب یہاں پر آغا شہید نے اس کے بعد کچھ اعتراضات کیے ہیں ایجاب پر گفتگو میں، جو انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ